ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے۔ اصل وہ بکھر کا تھا، یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا، پرانے شہر میں رہتا تھا۔ تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا، ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا، اس کی دکان بھی کرائے کی تھی، اور ساری عمر ایسی گزری۔ جس دکان پہ بیٹھتا تھا، وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی۔ غور طلب بات ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ میرے دیکھے واقع ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا، تقریباً 30 سال رہا۔ وہ ویران دکان لیتا تھا، نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی، چاہے وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے، اتنا کاریگر تھا۔ ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا، پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا، وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا، کیونکہ اس کو تجربہ تھا، اس کو نہیں تھا۔ اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا، کیونکہ میں کیسے اٹھاؤں گا، میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی، تو مجھے کرایہ دے رہا، اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا؟ کہہ رہے نہیں، وہ تو مجھے اٹھائے گا، پتہ ہے مجھے۔ بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا، لکھواتا تھا، کرایہ دیتا رہوں گا، دیتا تھا۔ ادھر وہ کرائے پہ بیٹھتا تھا، چند دنوں کے پاس اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے، یہ دکان دے، وہ اگر 20 روپے کرایہ دیتے، ہم 30 روپے دیتے ہیں، ہم 40 روپے دیتے ہیں، کوئی کہ ہم 50 روپے دیتے ہیں۔ اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا چیترل گیا، دماغ تو ہلنا تھا۔ وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں، میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو۔ اچھا، یہ چند بار ہوا، جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا، اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ راز کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ راز ہے کیا اس کا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے نا ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑوسی تھا، وہ ایک بندے کو اس نے راز بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے۔ اس نے اب جو لفظ کہنا، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگا، بخت میرے اوپر پاگل ہے، اور مجھے بخت میرے اوپر پاگل ہے، میں نہیں چاہتا وال میں کو آتے ویلڑ میں دے، ویلڑ چپک جاتا ہے، چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا، آگے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے بخت۔ اچھا، جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ، وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے، پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں، آپ کی مہربانی آ جاؤ، اس سے کم کرایہ دینا۔ تھا کوئی ایسا، کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو، ہاتھ کا کاریگر وہ ہاتھ کا جس شعبے کا ہو، تھا کوئی سر پھرا، کہہ رہا میں نہیں جاتا تو دکان پہ، تم نے مجھے نکالا تھا۔ ساری زندگی اس نے ایسے گزاری۔ اب یہ بخت کہاں سے ملا؟ اب بخت کو سن، کہا میرا باپ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، بڑا ہوا تو اس نے مجھے درزیوں کے کام پہ ڈال دیا کہ بیٹا چلو چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ میں تو دھوپ سردی گرمی مزدوریاں کرتا رہا، درزیوں کا کام چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ اور میرے والد کہتا تھا تجھے کوئی ایسا رئیس مل جائے جو اپنی دیوڑی میں تجھے جگہ دے۔ بعض رئیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل درزی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہر وقت کپڑے سلتے رہتے ہیں۔ کہہ رہے دعائیں دیتا تھا والد مجھے کوئی رئیس مل جائے۔ کہ والد کا حادثہ ہو گیا، والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی، والد کی بوڑھی والدہ تھی، میں ہم والد کی خدمت کرتے تھے، والد دعائیں دیتا تھا، ان پڑھ تھا، کسی نے والد کو اللہم صلی علی محمد بتا دیا، بس یہی پڑھتا تھا، اور ٹوٹی پھوٹی قل ہو اللہ پڑھتا تھا، باقی کوئی ابا کو پتا نہیں تھا۔ کہا میں درزیوں سے پیسے تھوڑے سے لاتا تھا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے پیسے میں لاتا تھا، ابھی کام سیکھا نہیں تھا، استاد کبھی کبھار دے دیتا تھا، اور والد روز لاتا تھا، گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی۔ ہماری ایک پھوپھی تھی، کہیں دور رہتی تھی، بہت بوڑھی تھی، والد سے بھی بڑی تھی، وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ پھر گھر آ گئی۔ اب میری ماں مجھے دیکھے، میں اپنے دیکھوں، ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے، اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے۔
اب پھوپھی نے، ایک پھوپھی بوڑھی ابے سے بڑی، ایک والد معذور، بوڑھی والدہ اور بہت سارے بہن بھائی، کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے، فاقوں میں سوتے تھے، پھوپھی کو کھلاتے تھے۔ کہا پھوپھی کھاتی بہت تھی، کھاتی بہت تھی، آپ بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی، سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی، کھاتی بہت تھی پھوپھی۔ کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی، ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی۔ کہا ان سختیوں تلخیوں میں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھوپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا ہے۔ اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ کہا اماں کیا کرتی، خالی چھابی نہیں ہوتی ہے، چھابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی کھا لیتے تھے، خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت۔ اماں چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے۔ کہ بس یہ نظام چلتا رہا چلتا رہا، اماں بھی گزر گئی۔ اب اس کے بعد پھر میں، میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے، کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائے۔ وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ وہ ساتھ تھا۔ بس سہتا رہا، چلتا رہا، اللہ کے نامہ اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا۔ وہ تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں، تو ان لوگوں میں ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے، ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی۔ جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے، مراد کر دیتی ہے۔ ان کو یہ میں نے عمل دیا تھا، اور میں نے یہ اسی ایک ساتھی سے پڑھوایا، اور ایک یوں بھی کرتے ہیں، کرے یوں ہو گیا۔ کون ساتھ تھا ازبک سفر میں، اور کون ساتھ تھا؟ یہ تھے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ 40 دفعہ جو ہے دے رہا ہوں، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ 40 لاکھ جتنی، 40 لاکھ کی ہوگی۔ اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے،
وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے. بس 40 دفعہ پڑھا. یہ ازبکستان میں میرے ساتھ جو گئے تھے انہیں میں نے اس سفر کا تحفہ دیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان سے کہ اللہ کے نام کی طاقت اور بھروسے پہ کہہ رہا ہوں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہ اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 دفعہ پڑھے گا، ان حضرات کو میں نے یہ اجازت دی تھی 40، اس کو اس کی تاثیر کتنی ملے گی؟ 40 لاکھ کی. اور واقعی ہے ایسے. آپ میں کیوں دے دوں؟ انہوں نے پیسے بھرے تھے، انہوں نے پیسے دیے تھے بیچاروں، مجھے نہیں دیے تھے. الحمدللہ مجھے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسے، اب اجازت مل جائے نا ایسے نہیں دوں گا. یہ انہوں نے لفظ ایک استعمال کیا ہے طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح. اس سے بہت خوف زدہ ہوں، بہت پریشان ہوں. اتنی مخلوق آ کے روتی ہے، اتنی روتی. میں رات کا واقعہ سنا. میں ایک جگہ ایک محسن کے ہاں بیٹھا تھا، تو جن کا میں نے کہا نا وہ میرے دوست تھے، گاڑی چلا رہے تھے، تو مجھے بتایا کہ یہ اس وقت یہ واقعات چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں. میں نے کہا اچھا، مجھے تو پتا چلا. تو وہاں وہ کہنے لگے کہ بیوی شادی ہوئی، تو شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن اس خاتون کی جو بیوی بنی اس کی سہیلی کی شادی تھی. تو سہیلی کی شادی میں دونوں میاں بیوی گئے. تو جو سہیلی کا والد تھا اس نے اپنے جو ہے داماد کو گاڑی بھی دی، کوئی 20-22 لاکھ بھی دیا، یہ بھی دیا. اس نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا کہ تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور تیسرے دن گھر سے باہر نکال دیا اور طلاق ہو گئے. میں کہتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں انگارے، بچھو، سانپ اور 2 قتل، مقدمے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنے اور روگ بھرنے ہیں، اور مجھ سے ایک وظیفہ لے لے. وہ وظیفہ یہ لے لے بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دے اور ان سے کہے جائیداد لے آ اور جہیز لے آ. اس سے مطالبہ کرے جا ماں باپ سے حصہ لے آ، یا اس سے کہے تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور ماں باپ سے جا کے مطالبے کر. میں کہتا ہوں جو بندہ مجھ سے یہ آج پیکج لینا چاہتا ہے تو میں آج دینے کو تیار ہوں. بولو کون چاہتا ہے؟ آپ چاہتے نہیں؟ ویسے میں فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، ہاتھ کسی نے نہیں کیا، ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. آپ چاہتے نہیں؟ میں تو نہیں دینا چاہتا. یہ ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. جیسے وہ بس میں کہتا ہے سب میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیچنے والا، ٹافیاں بیچنے والا، بام بیچنے، اچھا میں آ رہا ہوں. اگلا کہتا ہے بک نہ جائے میں پہلے لے لوں. اگر یہ چاہتے نہیں ہیں تو بیوی کو کبھی نہ کہے جا کے حصہ لے آؤ. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے بہن بھائیوں کو اپنا حصہ دیا کرتے. اور جس دن میرا رشتہ ہو رہا تھا اس دن میں نے پہلا مطالبہ یہ رکھا میں جہیز نہیں لوں گا. اور 2 چیزیں میں نے کہی تھی. میرے سسر مرحوم، میری ساس اور میرا ایک ماموں، بچوں کا ماموں، وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میرے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک ایمان کی، ایک اخلاق کی. بس مجھے تو کوئی ایسا ساتھی ملے جو میرے ان 2 چیزوں کی کمی پوری کر دے. مجھے یہ 2 چیزیں چاہیے، ایک ایمان کی کمی ہے، ایک اخلاق کی کمی ہے میرے اندر، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. الحمدللہ کوئی جہیز کی کہانیاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے. اور ولیمے میں سارا شہر کے جو غریب تھے، جمعدار تھے، جو تھے ولیمے میں، برتن بھی چوری کر کے لے گئے. ہوتے ہیں یہ پہلے سے بجٹ میں رکھ لیا کرے تو برکت بڑی ملی. ولیمے میں رشتہ داروں کو بلایا، دوستوں کو بلایا، لیکن غریب غربا بہت بلایا. چھوٹے گوشت کا قورمہ بنایا، بہترین چیزیں، بریانیاں بنائیں، زرد متنجن بنائے. یہ نہیں ہے کہ ان کو اوتری چیزیں دینی ہیں، ان کو بھی وہی کھلاؤ جو عمراء کو کھلاتے ہو. اور اگر ولیمہ کرنا ہے تو گھر میں 4 بندے بٹھا کے بھی تو ولیمہ ہو سکتا ہے. اچھا
تو بڑھتی ہوئی طلاق کی جو شرح ہے، میں بات یہ عرض کر رہا تھا جیسے انہوں نے بتایا اور کہا کہ میں 40 بار، کیوں 40 بار ہے؟ کھڑے کو بتاؤ نا کیا کہہ رہے تھے؟ ادھر آؤ بھائی، قریب آ جاؤ نا، کیوں ڈرتے؟ کھڑے کو بتاؤ کیا کہہ رہے؟ ایک ہی مرتبہ آپ اس بھی کے ساتھ تھے؟ نہیں میں نہیں تھا، ساتھی اور تھا آپ کے ساتھ، لیکن اس نے بتایا کہ جی مجھے اجازت ہے، میں نے سن لیا، اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ ہر کہتے ہیں آپ بتاتا رہے تھے، اب یہ آپ کی فاتحانہ اصل میں ہنسی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے اجازت ہے، میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا کہ یہ ہر خوف سے نجات ہے۔ اچھا، میں نے کہا چلو، بوتل کیسے پیتے ہیں؟ ہاں اچھا، تو وہ ایک موقع آ گیا، کسی کا گھر ٹوٹ رہا تھا، تو میں نے ان سے فون کر کے کہا کہ میں آپ اس نیت سے پڑھ دیں کہ اس خوف سے نجات مل جائے اسے۔ جی تمہارا نام کیا ہے؟ مظہر۔ اچھا، پھر کیا بنا؟ تو انہوں نے پڑھ دیا، وہ 15-20 منٹ میں ایسے وہ ہر چیز بدل گئی، ہر چیز بدل گئی 40 بار، اور تاثیر ملے گی 40 لاکھ ہو۔ 40 لاکھ کی تاثیر ملے گی۔ بولو بھائی پھر اس نے لیے، میں تو نہیں دوں گا۔ کوئی پختون بیٹھے ہیں یہاں بھائی؟ کتنے بیٹھے ہیں؟ پٹھان آپ ہیں؟ آپ ترک ہیں؟ کہاں سے آئے؟ کوہاٹ سے آئے؟ پٹھان بیٹھے اور پختون پٹرول سڑے پختون دے بھائی۔ پٹھان کا بات ایک ہوتا ہے یا دو ہوتا ہے؟ پٹھان کا بات ایک ہوتا ہے یارا، بس رعایت نہیں ہوتی پٹھان میں۔ ہاں بھائی پٹھان میں رعایت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے رعایت نہیں ہوتی۔ ہاں بھائی ہوتی ہے، سچ بتاؤ، ایمان والی بات کرنا یارا۔ پختون میں رعایت ہوتی ہے، پٹھان میں خان سے یا ہاں یا نہ؟ دیکھو یہ بات ہے، پٹھان میں رعایت نہیں ہوتی۔ اجتماع پہ کوٹ کے پیسے پوچھے تو اس نے کہا 900، کام چلنے لگے، جہاں پٹھان کا ریلیز سننے ریت نہیں سنی تو 200۔ کہہ رہے میں نے ایک پٹھان سے کوٹ کے پیسے پوچھے، کہا 900، ہم نے کہا نہیں لیتے، چلنے لگے، اور نے کہا تم نے پٹھان کا ریٹ سنا ہے، رعایت نہیں سنی، چلو 200 دے دو۔ ریٹ سنا ہے، رعایت نہیں سنی۔ اچھا پٹھان کی رعایت بھی ہوتی ہے؟ سب کو اجازت ہے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ ڈاکیاں ہوں اور ڈاکیے کی حیثیت سے اجازت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ میں 3 دفعہ انشاءاللہ اللہ کے نام کی طاقت سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ اس کو پڑھے گا، پوری دنیا میں اجازت ہے، اجازت سے مراد لائیو پوری دنیا میں جہاں لوگ سن رہے ہیں سنیں گے، جو بھی اس یقین کے ساتھ پڑھے گا اللہ کے نام کی برکت سے 40 دفعہ سورۃ قریش 40 لاکھ دفعہ پڑھنے والی تاثیر رکھے گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اس یقین سے جو پڑھے گا، جو 40 لاکھ دفعہ سورۃ قریش کی تاثیر اس کو ملے۔ رزق کے دروازے، بیماریوں کے دروازے بند، وسعت کے دروازے 121 بار مہینے میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیں گے۔ اور اس کی اختتامی دعا ہوئی ہے اس سال بھی، آئندہ سال بھی خود یاد دہانی میں رہے گا اس کی اختتامی دعا میں۔ وہ دعا اس کے بعد کچھ میں نے بانٹنے کا بھی کہا تھا کہ اپنے طور پہ اپنے مقام پہ خود بانٹ لیں، اس پہ ضرور توجہ کیجئے گا، اور سارا گھر یہ پڑھے۔ ہاں گھر کے کوئی افراد مجبوراً نہیں پڑھ سکتے، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد ہوں اس کو پڑھیں، اس آیت کو۔ کمال آیت ہے، اور کمال اس کی تاثیر، اور کمال اس کی طاقت ہے، اور بہت زیادہ اس کی قوت ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کوئی پڑھنے والے بتائیں کہ ان کو کیا ملتا ہے؟ کوئی اگر پڑھنے والے ہیں جنہوں نے کیا ملتا ہے؟ کہہ رہے بچے پہلے تڑپتے تھے، اب ان کے کانوں میں دم کر دیتا ہوں، بالکل سکون ہے۔ رزق کہتے ہیں وسیع ہو جاتا ہے، کاروبار بہترین ہو جاتا ہے۔ جادو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہنے لگے مجھے 40 سال کے بعد جادو کرنے والے کا پتہ چلا کہ 40 سال کے بعد کرنے والا وہی تھا اور ختم ہوتے دیکھا۔ عجیب چیز ہے۔ اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار۔ میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا۔ کیوں بھائی کتنا وقت لگتا ہے کسی نے پڑھا اور اس کے پڑھنے میں کوئی ہے پڑھنے والا بیٹھا ہے؟ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بس مہینے میں آپ کو اپنی نسلوں کے رزق، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا چین، اپنا سکون، اپنی راحت، اپنی برکت، اپنی خیریں، اپنی حفاظت، اپنی کفایت، اپنی کفالت، اپنی اللہ کی مدد کے لیے آدھا گھنٹے کا بھی اپنے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس؟ بتائیں ہے وقت ہے یا وہی وقت ہسپتالوں میں، میڈیکل سٹوروں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ایمبولینسوں میں، مشکلات میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، پریشانیوں میں گزارنے کا پروگرام ہے؟ تو بتا دیں صرف مہینے میں۔ حضرت شیخ الحدیث نے تو فضائل صدقات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، صحابہ کرام نے اپنے تجربے بتائے کہ جب ہم اس کو پڑھتے تھے غنیمت زیادہ ملتی تھی، غنیمت زیادہ ملتی تھی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کا وہ غنیمت والا واقعہ میں نے سنا، میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، جہاں بھی آیت جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ سنا نہیں اب میری بات کیا کہیں میں نے؟ دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ لوگ خود کو خود کہتے ہیں ہمارا کھانا کھا لیں، یہ کر لیں، کرنے سے پہلے پوچھتے ہی نہیں۔ اور جو شخص اس کو پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے بارش ہے۔ اور جادو اور لا علاج بیماریاں، ہمارے وہاں اسٹیشن لاہور کے اسٹیشن کے ساتھ ایک ہمارے مخلص ہیں بابا جی، کہنے لگے میں صبح سیر پہ فجر کے بعد نکلتا ہوں، ساتھ لاہور کا بڑا ہسپتال ہے میو ہاسپٹل، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں اور میں لوگوں کی عیادت کی نیت کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کی عیادت کرے گا اگر صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اگر شام جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں مغفرت کرے گا۔ کہا کہ یہ نیت کر کے میں پڑھتا جاتا ہوں اور وہاں لوگوں کے جا کے کانوں میں پھونک مارتا ہوں یہی۔ کہا دوسرے دن آتا ہوں تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہا گیا، اور کہا کہ کبھی میں دیر بھی ہو جائے یا کوئی سفر حضر سے میں نہ جا سکوں تو لوگ مجھے تلاش کرتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، کہ اس کی پھونک مارنے سے بستر کے بیڈ خالی ہو گئے اور ڈاکٹر کہنے لگے آپ تو بہت اچھے ہیں، بس یہ دوائیں ہیں گھر کھاتے رہیں، آپ چلے جائیں۔ کہا کہ لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یقین کی طاقت کے ساتھ پھونک کانوں میں اس وظیفے کی، کہتا ہے بچہ میرا تنگ کرتا ہے اور بچہ روتا خوش ہے چپ نہیں ہوتا، یا بچہ شرارت کرتا ہے اس نے سارے گھر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یا میرے گھر میں جادو نے انتہا کر دی ہے، یا گھر بیماریاں میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، یا گھر کے اندر جو کماتا ہوں لگ جاتا ہے، کملی والے کی قسم سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ کوئی آخری چیز ہو نا، آخری چیز ہو آپ کا، آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی تاثیر کے بارے میں اور اس آیت کے کمال کے بارے میں میرے کملی والے نے قسم اٹھائی ہے، میرے حضور نے قسم اٹھائی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو اسے یقین سے پڑھے گا آسمان پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ قسم ہے، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ اللہ والو، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ، یہ قسم ہے اور اس قسم کی طاقت اور تاثیر ہے اور اس قسم کا کمال ہے۔ اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بندے پہ، ایک روایت میں ہے بیمار تھا، ایک روایت میں ہے اس پہ جادو تھا، ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ بالکل بیچارہ پڑا تھا، آخری لمحے تھے اس کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے انہوں نے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا، اور ایک روایت میں اس کے کانوں میں دم کر دیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضور نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، میں نے اس کے کانوں میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات دم کر دی۔ جب حضور نے سنا نا، اب حضور کا فرمان سنیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے اس آیت کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔
کبھی دنیا میں کسی نے کرشمہ دیکھا کہ کوئی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو؟ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھے. میں نے کروڑوں کے قرضے، 84 کروڑ کا قرضہ تھا ایک مل اونر کا بینک کا قرضہ تھا 84 کروڑ کا، اور سود پہ سود پڑ رہا تھا، سود پہ سود پڑ رہا تھا. اور میں نے اس کو کہا سب چھوڑ، فرض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ وہ نہیں چھوڑنی، فرض کے علاوہ سب چھوڑ، اور دن رات یہی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات سب چھوڑ، اور ان آیات کو دن رات وضو پہ وضو، سارا گھر ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھ، پاگل ہو کے پڑھ. کہے گا 84 کروڑ کا قرضہ کیسے اترا، کس طرح اترا اور کیسے ختم ہوا؟ اللہ جب چاہتا ہے غیبی نظام متوجہ کرتا ہے، اور جب رب کی چاہت دور ہوتی ہے ہر گلی بند، ہر راستہ بند، ہر دروازہ بند، ہر دوست دشمن، اور ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں جب راستے بند ہیں. اس کو 121 بار. عجب چیز ہے، عجب چیز ہے. 84 کروڑ کا قرضہ اتر گیا. وہ کہتے تھے، مجھے کہنے لگے گاڑی کا اے سی نہیں چلاتے تھے کہ پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا. لوگ سمجھتے تھے ملوں کے مالک ہیں، اور کہا بڑی گاڑی کرائے کی رکھتا تھا، اگر میں چھوٹی گاڑی پہ آ گیا لوگ سمجھیں گے ختم ہو گیا اور مجھے گلا دبا دیں گے، ہمارے پیسے نکال. بڑی گاڑی لیتا تھا دانستہ کرائے پہ کہ اگر چھوٹی گاڑی پہ آ گیا تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے، میری گردن دبائیں گے. اپنا بھرم رکھا ہوا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، میری ہر پونچھی ختم ہو گئی. اور ایک وقت پھر آیا، رب نے اسی آیت کی برکت سے پھر ایسے اوپر رنگا آباد کیا اور شاد کیا. اور وہ بندہ کہتا ہے 84 کروڑ کا میرا قرضہ تھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. کہتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. سارے بینک کو کلیئر کیا، لوگوں کو کلیئر کیا، اور پھر سے اپنے کاروبار کو ابتدا سے اٹھایا. آج پھر رب نے وقت لگا دیا. صرف ہر مہینے 121 بار اول آخر درود پاک. بڑا دھیان، بہت توجہ، بہت لجاہت، دل کی کیفیت، اندر کا درد اور اندر کی کیفیت اور اندر کے سوز کے ساتھ صرف ہر مہینے 121 بار. اگر جگہ اور وقت ایک ہو، جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر مزہ یہ اور ہے، پھر طاقت یہ اور ہے. مجبوری ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اگر ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، جسے کہتے ہیں زمان اور مکان کی قید، یعنی ایک ہی زمانہ ایک ہی وقت ہو. اور اگر نہ بھی ہو تو اس عمل کو نہ چھوڑیں لیکن ڈوب کے پڑھیں. اور یہ آیت اگر یاد نہیں ہے نا، آج کے بعد ہمت کر کے ان 4 آیتوں کو یاد کر لیں. 4 آیتوں کو یاد کر لیں. جی عرض کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے، میرے ہسبینڈ کو 12 سال ہو گئے ہیں یہاں پر، جو بھی کام کرتے ہیں نا تو اس سے ان کو کامیابی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی بنتا رہتا ہے. ہمارے شوہر بہت قرض بھی چلا رہا ہے، بہت زیادہ. اب سنیں گے میری بات. اب یہ ہے کہ سورۃ مزمل صبح ایک بار پڑھیں اور سارا دن اس کی ایک آیت ہے، جب پہنچے نا وہاں ان لک فی النہار سبحا طویلا، بس. اب اس کے بعد سورۃ مزمل نہ پڑھیں، اس آیت کو سارا دن دہرائیں، اس آیت کو سارا دن. اس آیت کے معنی اصل میں یہ ہے، مولا دن بڑے لمبے ہو گئے ہیں، کٹنے کو نہیں آتے، دھوپیں سر سے نہیں ہٹتی. تو غربت کی دھوپ، وہ قرضوں کی دھوپ، وہ رشتوں، پریشانیوں، مشکلوں اور مسائل، الجھنوں اور ناکامیوں، جادو جنات اثرات جو بھی ہیں، مولا اس کی دھوپ بڑی لمبی ہے اور دن بڑے لمبے ہو گئے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، بڑے طویل ہو گئے ہیں. سارا دن اسی تصور کے ساتھ آپ کی آیت بہت زیادہ اور یہ ہر حالت میں آپ نے پڑھنی ہے. وضو بے وضو اس آیت کو آپ پڑھیے سارا دن، اور شام کو جب سونے لگیں بقیہ سورت پوری کر کے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے یا آپ کے جو اپنے کوئی معمولات ہیں ان کو کرتے کرتے آپ سو جائیں.